کہ یہ سارے انڈین ایجنٹس ہیں؟ دیکھیے آج ہم کو الحمدللہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. زندگی میں میری 5 سال سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ زید حامد ISI کے ایجنٹ ہیں, ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں, اور صرف 2 مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ زید حامد صاحب ایجنسیز کے لیے کام نہیں کرتے. یعنی 4 سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ, لال ٹوپی والا بلونگڑا, ایسے الفاظ انہوں نے, فوش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے بارے. تو وہ تو مفروضے پہ چل رہے ہیں. جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے ISI کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگوں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کا جو ایجنڈا ہے, جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ پاکستان ISI کے خلاف کام کر رہے ہیں, آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں, کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے, لائن آف کنٹرول کو آپ پرماننٹ لائن آف کامرس بناتے ہیں, آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ختم کر کے ایک کامن کلچر بنانا چاہتے ہیں, اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پالیسی کا ہے, اور اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں. یہ میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسٹریم الزام کیسے لگ گئے ISI اور را؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں کا قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, کوئی علامہ اقبال کے بارے میں کوئی مختلف نظریات ہیں, مگر یہاں پر یہ یہودی ایجنٹ, CIA ایجنٹ, را ایجنٹ, ISI ایجنٹ, یہ بیچ میں باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ خواتین حضرات, اور یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دلائل سے ہٹ کے پھر یہ ٹھپے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں سے مسئلہ, یعنی آپ نے ان کو ISI کہہ دیا, انہوں نے را کہہ دیا. اب یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں سے معاشرہ کنفیوز ہوتا ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کا دفاع پاکستان کی آرمی کرتی ہے اور ISI کرتی ہے. اگر ہم بالفرض محاذ ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم ISI کے ایجنٹ ہیں تو اس میں فخر کی بات ہے ہمارے لیے, کوئی تکبر اور شرم کی بات نہیں ہے. وی آنر اٹ. لیکن را کے لیے کام کرنا بغیرتی اور بے شرمی ہے. آپ ثابت کریں نا جی را کے لیے کام کیا. اب دیکھیے اب 2 باتیں, دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی. انہوں نے مجھے لکھا ISI کا, اور لکھا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس پروو دیٹ آئی ورک فار ISI. لہذا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو مانتی ہیں, اور سرکمسٹانشل ایویڈنس تو ہم سینکڑوں پیجز نکال کے لے آئیں گے کہ جس کے اندر خود ان کے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ آپ ارریلیونٹ ہے, ختم ہو چکا ہے. اب کیے تو جواب میں ہم نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا. پہلا حملہ ان کی طرف سے تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ایجنسیز کا اور ISI کا لال ٹوپی والا مسخرہ جو باتیں ہم نے کہیں, فوش زبان ہمارے خلاف صاحب استعمال کرتے تھے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں. ان سے پوچھیں یہ کون سی ڈیسنسی اور میڈیا ایتھکس ہے؟ اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا. دا پوائنٹ از وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا مسئلہ ہے بیٹھے ہوئے نہیں, لال ٹوپی والا مسئلہ تو بھائی وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے. اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے لوگوں کو ہنسی آ جائے تو مسخرہ کہا جائے. If I use vulgar words for them that should be okay. مسخرہ از ناٹ اے ولگر. پھر ان کو میں بندی والی ہندو کہوں تو کہہ دیں. اور ہندو ہونے میں کیا خراب ہے؟ ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ, یعنی اس کو بھی تانا بنائے. اور the point is یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں. ہاں تو پھر گالی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مسخرہ کیوں بنا دیا اس کو, بلونگڑا کیوں بنا دیا؟ کیونکہ آپ ایسی حرکتیں اور نفرت کا پرچار کرنا بند کر دیں. آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ بعد میں آپ کو را آپ کو بتاتی ہے باقاعدہ آ کے کہ ہمارے ایجنٹس ہیں. آپ کے سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہم ISI کے لیے کام کرتے ہیں؟ ہمارا سورس آف انفارمیشن تو آپ خود ہیں. آپ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ فنڈڈ ہیں ISI. دیکھیے ایک سیکنڈ, ہم نے بات کی ہے سفما کے بارے میں کہ را فنڈڈ ہے, فگر نہیں دیا کہ ان کو کتنے ملتے ہیں. باقی وہ $400 ملین وہ جنرک اسٹیٹمنٹ. دس از فارن فنڈنگ انٹو دی پاکستان. میں آپ کو صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہماری سامنے صاحب بریک کے بعد, کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ISI کے ہیں. یہ آرگومنٹ ان پہ کاؤنٹر کی جا سکتی ہے. پھر ان کا سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فارن پالیسی کو بڑھا رہا ہے, پاکستان کو نقصان دیتا ہے. کشمیری مجاہدین سے پوچھیے, کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے. اس پر بھیجنا چاہیے بھی کشمیر میں. آپ بلوچستان میں بھیجیے نا. دس از ویئر چنار تک تو آپ جا نہیں سکتے. آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں. سب سے بڑی اٹراسٹی کشمیر میں ہو رہا ہے, وہاں نہیں جانا چاہیے. بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں, وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. آپ ضرور جائیں. بلوچستان میں کس نے روکا میڈیا کو جانے سے؟ تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ بات کی. آپ نے ہمارے پروگرام جہاد اس کو بنا دیا. This is where it comes. Everywhere جہاں انڈین فارن پالیسی, فارن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے, سفما وہاں کھڑی ہوتی ہے انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے. کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا جرنلسٹ یہ کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جرنلسٹ نہ بھیجیے سوائے ان کے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھیا؟ آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے آپ سے. آپ کائنڈلی یہ سرٹیفکیٹ دینا بند کریں. آپ ہیں کون سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ کے کریڈینشیلز کیا ہیں بھائی؟ واٹ آر یور کریڈینشیلز زید زمان صاحب؟ My credentials are that I love Pakistan. I stand for two-nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic of Pakistan. I love Pakistan. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. یہ ہے فرق سارا جھگڑا اس بات کا ہے. Irrelevant today. یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں,
यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, और वहां पे टू नेशन थ्योरी कहां पे आपकी लागू होती है? ये टू नेशन थ्योरी खत्म कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। कमाल की बात करते हैं। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने हिंदू मुल्क के उस वक्त भी हिंदुओं थे जब टू नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदे में हिंदुओं के मैं राइट्स ये की कह बात रही हूँ कि की। मेरे मुल्क के जो हिंदू हैं, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियंस हैं, वो उतने ही शहरी हैं जितने ये हैं। उनको भी हम ऑन करते हैं, क्रिश्चियन और हिंदुओं पर डिस्कस नहीं किया। तो फिर आप टू नेशन थ्योरी की क्या बात अच्छा, करें? एक बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की एक रूहानी और नजरियाती असास है जिसपे 50 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। अगर आप उस रूहानी और नजरियाती असास को काट दें, फिर कोई पाकिस्तान नहीं है, फिर वो सारा जवाज हमारा पाकिस्तान बनाने का खत्म हो जाता है। जो आज की 4th जनरेशन वॉर है, जो आजकल पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान दुनिया पे जो हमले किए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जा रहा है, ये एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर भी है। हम पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्द भी हैं, BLA के दहशतगर्द भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और केओस भी है, और मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। अगर वजह आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तुम इन बातों बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या जब तुम इन बातों को फैला दोगे, फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो जाएगा। नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे ये इशू है। लाहौर और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। बीच हमारा और पाकिस्तान आर्मी और ISI को डिमोलिश करो, बलूचिस्तान की परवाह ही ना। पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है, और ISI पाकिस्तान आर्मी क्या इज द फेदर इन देयर कैप। देख लिया जी हमने, ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के और इस वक्त मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक, माफी दे दीजिए, ऐसे भी आ जाए, 2 हाथ की मार है, फिजिकली मेरे से ज्यादा तगड़े तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन बात यह है आइडियोलॉजिकल बात, हमने आज तक कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। मेरे सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, उसके अंदर यही बात, बच्चों को भी हमने सख्ती से मना किया, सड़क पे कोई ना निकले, पथराव कोई ना करे, आइडियोलॉजिकल प्लेन पे बात करें। फुहाशी और गालियां देने तो ये लोग उतरे हैं पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा, बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतर है। देखिए वो वल्गर एक्चुअली, लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। अस्तगफुरुल्लाह, लाल टोपी वल्गर नहीं है, बलूंगड़ा और मस्खरा वल्गर है। नहीं, बलूंगड़ा मस्खरा क्या एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ के एक्सप्रेशन है। इसमें क्या वो बात है? चलिए आप अदालत में चले तो फिर नहीं, तो फिर अब तय क्या हुआ है? तय क्या हुआ है? मतलब है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रही हैं, या नजरियाती कोई इख्तिलाफ है, या क्या है इनका? फंडिंग आपने ऐसी घुस रही है बीच में। साहब ये ब्लैटेंट लाइज खुद बोल रहे हैं। फंडिंग का कोई सबूत है तो मुझे कह रहे हैं कि जी एक वो लाइन करके ISI जो, अगर ये ISI की फंडिंग है तो मुझे उसका प्रूफ दे। रॉ की फंडिंग है, देखिए मुझे आप सीधी बात, अगर रॉ की फंडिंग इनके पास है तो मुझे प्रूफ दे दें। नहीं, उसमें मतलब वो नजरियाती बहस है। अगर रॉ की फंडिंग है तो उसके आ जानी चाहिए प्रूफ, अगर ISI की फंडिंग है तो उसके प्रूफ आ जाए। ऐसा होना तो फिर हमें भी जरा मजा आए ना कि मेरी बात सुने आप। देखिए, इन्होंने वो लाइन पढ़ के बताई जिसके अंदर हमें जो कन्वे हुआ था ISI की तरफ से, या जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से, उन्होंने कन्वे किया था फोन के जरिए कि आप जो है पाकिस्तानी बनकर रहे हैं। अब हमें बताएं, पाकिस्तानी बनकर रहने से अगला जुमला भी पढ़े ना, अगला जुमला बोले ना, आपने खुद ही लिखा हुआ है। बोले। आपने कहा पाकिस्तानी बन के रहे एंड स्टॉप लुकिंग एंड साउंडिंग लाइक दुश्मन। लुकिंग यानी आपने दुश्मन का हुलिया भी खुद ही तय कर लिया। ये कैसे? इनका लुकिंग से क्या मुराद है? इनकी होली में आई लुक लाइक आई वांट तो ये एक्सप्लेन करेंगे। इनको फोन आया था, मुझे तो नहीं आया, इन्होंने खुद लिखा। क्या मतलब? तो हम क्या, मेरा ख्याल है आपकी बिंदिया में इतराज होगा। एंड साउंडिंग लाइक अ दुश्मन। नहीं, बिंदिया साउंडिंग लाइक ये मैं तो अब बात करूंगी, खुदा लगती बात करूंगी जो इस वक्त की रियलिटी है, और जो उस वक्त की भी शायद रियलिटी हो, क्योंकि जिन्ना साहब ने अगर 11 अगस्त को कोई तकरीर की थी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। उस तकरीर का तो हवाला देते नहीं है ये, जिसमें उन्होंने कहा जी यू सीज टू बी हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नॉट इन रिलीजियस सेंस बट इन सोशल सेंस, पॉलिटिकल सेंस। सैकड़ों कायदे आज़म ने तकरीरें उससे पहले और बात की हैं, और डेथ बेड पे तकरीर की है जिसको डॉक्टर इशार ने भी कोट किया है कि कायदे आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में खिलाफत राष्ट्र का निजाम होना चाहिए। डॉक्टर इशार ने कोट किया है इसको अपने डेथ बेड के ऊपर, और कई किताबों में लिखी गई है। वहां पे मौजूद थे जब वो डेथ बेड पे थे। वो तो रास्ते में उनकी डेथ हुई है जिस वक्त उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, उनकी बहन ज़ियारत की बात है जी। एम्बुलेंस में मुझे डेथ बेड के ऊपर कहां चले गए वहां? इतने ये राइटिस्ट इतना झूठ बोलते हैं और इतना ब्लैटेंटली बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, और इस पूरी तहरीक को उन्होंने जिस तरह से हाईजैक किया है, और जिस तरीके से मदूदी साहब और उनकी जमात ने हाईजैक किया है, मदूदी साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना उनकी जमात से। वो मुझे पता है आपका कोई ताल्लुक स्कॉलर्स के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन
جس لائن آف آرگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دو قومی نظریے کے بھی خلاف ہے، یہ آپ کے ڈاکومنٹس بتا رہے روحانی ہیں، احساس، ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس، وہ کیا ہے روحانی ان احساس؟ کا اپنا اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان دو قومی آرمی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے، ابھی آپ کے سامنے بات کر ریلیونٹ ہے، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے ایک آخر میں ایک بات جو یہاں پر ایک پنجابی ہے، اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے، وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی، کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟ زید حامد صاحب، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ جی، خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات ماڈل کی بات کرتے ہیں، وچ ماڈل از دیٹ؟ کون سا اور ماڈل؟ آپ انڈرسٹینڈ اچھا نہیں تو آپ بتائیں نا، اب ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ، آپ بتائیں، اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے۔ آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے، ہم بات کر لیں گے، اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا، whenever you want۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں، آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، ماڈل کی بات، خلافت راشدہ تو ہو نہیں سکتی نا، لیکن آپ خلافت کی ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے اس کے لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا ہے، وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی۔ اچھا، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ لمبی بحث ہے۔ اچھا، لیکن آپ کسی ملک کا ماڈل ہے آپ کسی؟ جی ظاہر ہے، دیکھیے اس وقت بھی فار ایگزامپل ایران کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے، ایران کے اکنامک ماڈل کی بات نہیں کر رہے، پولیٹیکل ماڈل کی بات کر رہے ہیں۔ ایران میں ڈیموکریسی، لیکن خلیفہ نہیں ہے وہاں، نہیں خلیفہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہے، لیکن ماڈل ان کا خلافت راستہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، پوری قوم الیکشن اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے، اور جو سسٹمز اور چیکس اور بیلنسز ہیں، اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے، کرپٹ اور چور آدمی، جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے کرپٹ، جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے۔ اور آپ پارلیمنٹری جمہوریت میں تو پارلیمنٹری دیکھیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں، لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے، وہ خرافات ہے بالکل۔ آرٹیکل 62 63 کیا ہے؟ بالکل خرافات ہے۔ ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے، یہ سب ضیاء الحق کے، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ضیاء الحق۔ اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے، از دس پارلیمنٹری ڈیسنٹ، از اٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر؟ اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے، اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس کی بات کہی ہے۔ ارے میں کیوں کہوں گی بھائی، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے، ہم نہیں کہتے، ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں۔ نہیں، لیکن دیکھیے یہ اس شخص کے دیے ہوئے یہ دو وہ تھے، آپ پلیز یہ بند کریں گے، کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے، یہ کیا ہے؟ 63 کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی 2 نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے، اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر، تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے۔ انتہائی سبجیکٹو ہیں، یہ سب بالکل خرافات ہے، سبجیکٹو ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائیں نا، وہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی، یہ تو قائد اعظم کے مرنے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں۔ نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں، کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں، ہسٹری آف دا آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے، اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں، آپ کسی بھی، آپ آئین ٹالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جناح آدمی تھے، ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں، کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کا؟ اب سینکڑوں جگہ موجود ہے، اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے، اگر یہ نہ دیکھنا بات کریں میرے ساتھ ریٹورک مت بولیے، آپ یہ ریٹورک پہ چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جس وقت جس فورم پہ چاہیں ڈیبیٹ کر لیں، یہ فورم ہے نا، آپ کریں، آپ بات کریں۔ 1 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے، لیکن واٹ یو آر سیئنگ آئی ایم سوری از ایبسولوٹ نانسنس۔ واٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹ نانسنس، بلو نانسنس۔ اچھا زید حامد صاحب، اور یہ جنگ ہے ہماری، اسی وجہ سے سیفما بھڑتی یہ ہے جنگ ہے ہماری، اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے۔ پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی روا نہیں رکھی جائے گی، صرف مذہب کی بنیاد پر۔ آسیہ بی بی آج تک جیل میں ہے، اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ ناؤ۔ لیکن آپ لوگ نہیں، آپ لوگ مطلب ایک ساتھ رہنا تو ہے نا، پاکستانی ہے زید حامد صاحب، جب ان کو اختیار ملا، اتنا زیادہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے، میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں، جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، صرف مذہب کی خاطر۔ یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں۔ یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خود کش حملہ اور دہشت گرد جو گلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے، اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ افغانستان سے جو اسلحہ، روپے اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹرین دہشت گرد، کائے کو انڈیا ایسے ملک پہ انویسٹ کرے گا؟ کیسی تو بات اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے؟ پاکستان آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں؟
सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप लोग जर्नैल कहते थे कि हम उनकी रेस बता देंगे। शर्मिला बोस की किताब अभी, शी इज अ हिंदू, शी इज एन इंडियन, शी इज अ बंगाली। शर्मिला बोस ने किताब लिखी है और कहा है कि जो इल्जाम आर्मी पे लगे गलत है, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बोल रहे हैं ये। आप दोनों शर्मिला बोस सच बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स मौजूद है, लोगों की लाइव जो ट्रांसमिशन मौजूद है, आपका अपना रेडियो आपका बहुत पाकिस्तान मौजूद है। शुक्रिया।